کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اور گناہ بھی ایسے ہیں کہ ساری زندگی اگر انسان نیکیاں کرتا رہے پھر آخر میں کسی گناہ پہ گناہ کرنے والا بن گیا اور پھر وہ گناہ جو ہے وہ پھر اس کو سزا کا مستحق بنا دیتا ہے۔ حضرت علی مدینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث، اور یہ وہ ہیں کہ جو امام بخاری کے استادوں میں سے بھی ان کا نام آتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استادوں میں بھی یہ حضرت علی مدینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آتا ہے، اتنے بڑے محدث ہیں۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ میں جوانی میں تھا اور میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حافظ قرآن تھا، اور میری یہ عادت تھی، میرا معمول تھا میں قرآن کی تلاوت کرتا رہتا۔ کہتے ہیں کہ والد کا انتقال ہوا، میں جاتا تھا صبح اپنے والد کی قبر پہ جا کے میں روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا۔ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 27 روزہ تھا، 27ویں روزے کی صبح کو میں نے نماز سحری کی، پھر نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوا تو میں معمول کے مطابق والد کی قبر پہ جا پہنچا۔ اس وقت قبر پہ پہنچا تو اندھیرا کھڑا تھا، میں نے تلاوت قرآن شروع کی تو برابر کی قبر میں ساتھ والی قبر سے آوازیں آنے لگی رونے کی، اور ہائے ہائے کی آواز آنے لگی۔ کہتے میں بڑا تعجب میں پڑ گیا، یہ کیسی آواز آ رہی ہے، پہلے میں نے ایسی آواز نہیں سنی۔ کہتے ہیں کہ جب جیسے جیسے روشنی ہوتی گئی، دن ہو رہا تھا، جیسے جیسے روشنی ہوتی گئی تو وہ آواز کم ہوتی گئی، اور پھر سورج نکل آیا، وہ آواز ختم ہو گئی۔ تو پھر کہتے ہیں کہ کوئی شخص قبرستان میں آیا، داخل ہوا، تو میں نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ فلاں شخص۔ کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں اس نے بتایا تو میں اسے بھی خوب جانتا تھا، میں اس کو اچھے الفاظ میں یاد کرتا تھا، اس کی تعریف کرتا تھا، میں نے اس کو ساری زندگی عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ تو پھر جب اس نے بتایا کہ یہ فلاں شخص کی قبر ہے تو میں نے سوچا کہ وہ تو اتنا نیک تھا، پرہیزگار، متقی تھا، اس کو قبر میں کیسے عذاب ہو رہا ہے، وہ عذاب میں کیوں مبتلا ہے؟ میں اس کے محلے میں جا کے وجہ پوچھتا ہوں یہ معاملہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے محلے میں گیا، لوگوں سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ ہاں یہ اس شخص کی قبر ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ تو بڑا نیک تھا، پرہیزگار، متقی تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ہاں وہ پرہیزگار، متقی تھا، نیک تھا، لیکن زندگی کے آخری دنوں میں اس نے بہت بڑا جرم کر لیا، گناہ کبیرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اس نے کیا کیا، تو وہ پھر کہنے لگے کہ وہ اس کی اولاد نہیں تھی، کاروبار اس کا بہت بڑا تھا، اور دوسرا وہ بڑھاپے میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب میں بڑھاپے میں پہنچ چکا ہوں، اولاد نہیں ہے، جو اولاد بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، تو اب میں اس عمر میں پہنچ چکا ہوں، تو اب ایسے کرتا ہوں کہ کاروبار کا کوئی اور بندوبست کر کے پھر جس طرح میں نے زندگی گزاری ہے اسی طرح شروع ہو جاؤں گا، مسجد میں بیٹھ جاؤں گا، کاروبار کی مجھے پریشانی نہیں ہوگی، دکان پہ جانے کی پریشانی نہیں ہوگی، سارا دن مسجد میں بیٹھا رہوں گا اور تسبیح کرتا رہوں گا، رب اور رسول کا ذکر کرتا رہوں گا۔ تو اس نے پھر کیا کیا، اس نے وہ جو اس کا کاروبار تھا، اب اس کے بیٹا تو تھا نہیں، اولاد تو تھی نہیں، تو اس نے یہ سوچا کہ یہ کاروبار جو ہے اس میں جو کچھ پیسہ ہے یہ میں کسی کو دے دیتا ہوں سود پہ، یہ پیسہ مجھے اس کی اچھی سی آمدنی ہوتی رہے گی، اس سے جو ہے میری زندگی گزرتی رہے گی، میرا وقت وہ گزرتا رہے گا۔ تو اس نے وہ پیسہ جو ہے وہ سود پہ لگا دیا۔ تو جب اس نے یہ کام کیا، اور سود کے بارے میں آپ جانتے ہیں، آپ سنتے بھی رہتے ہیں علماء سے، آپ نے پڑھا بھی ہے کہ رب اور رسول کے خلاف یہ جنگ ہے، اور فرمایا کہ جو سود کے کاروبار میں ہو، لے یا دے، تو اس کی نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ عبادتیں قبول ہوتی ہیں، نہ اس کے صدقہ و خیرات قبول ہوتے ہیں، نہ اس کے گھر میں برکت آتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی ایک گناہ کی وجہ سے اس کی ساری زندگی کی نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو گئی۔
ساری زندگی کی نیکیاں چلی گئی، قبر پہ جیسے پہنچا تو رب کا عذاب شروع ہو گیا۔ یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھتا رہے کہ وہ کس راستے پہ کھڑا ہے، وہ کس لائن پہ کھڑا ہے، اور زندگی اس نے کیسے گزاری ہے اور آگے کیسے گزارنی ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتا رہے تو پھر رب اور رسول کے فرامین کو بھی سامنے رکھے کہ کہیں وہ گناہ کبیرہ تو نہیں کر رہا، گناہ صغیرہ تو نہیں کر رہا، وہ رب اور رسول کی اطاعت کے خلاف تو نہیں زندگی گزار رہا، رب اور رسول کے فرمان کے خلاف تو نہیں گزار رہا۔ تو اس لیے یہی فرمایا کہ ہمیشہ زندگی گزارو ایسی کہ جس میں رب اور رسول راضی ہو، جس میں رب اور رسول کی اطاعت ہو، جس میں رب اور رسول کی رضامندی ہو، خوشنودی ہو، ایسی زندگی گزارو کہ انسان کی جو برائیاں ہیں، انسان کی برائیاں، وہ انسان جب زندگی برائیوں میں گزار کے آئے، پھر جب وہ اس کے دل میں رب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، جب ڈر پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر جب وہ اچھائی کے لیے آتا ہے، جب رب کے راستے پہ آتا ہے، اللہ کے حکم پہ چل جاتا ہے، تو اللہ اس کی وہ پچھلے جو گناہ ہیں، جو برائیاں ہیں، وہ مٹا دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان اپنی زندگی میں ان ساری چیزوں کو دیکھتا رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اور حدیث مبارکہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے، اس کا تعلق اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، اس کے جو اعمال ہیں، اس کے جو معاملات ہیں، وہ اس دنیا سے منقطع ہو جاتے ہیں، جو قبر میں چلا گیا۔ اب 3 چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس کو قبر میں فائدہ دیتی ہیں۔ 3 چیزیں، وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک تو صدقہ جاریہ انسان کو قبر میں فائدہ دیتا ہے، اور دوسرا علم نافع انسان کو قبر میں فائدہ دیتا ہے، اور تیسرا ہے نیک اولاد، یہ انسان کو قبر میں فائدہ دیتی ہے۔ اب نیک اولاد انسان کو قبر میں فائدہ کیسے دیتی ہے؟ کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ اولاد کی دعا والدین کے حق میں جلدی قبول فرماتا ہے۔ وہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، وہ درود پڑھتے ہیں، جو بھی اچھے عمل کرتے ہیں ان کے اچھے اعمال کی جزا جو ہے اللہ تعالیٰ والدین کو قبر میں عطا فرماتا ہے۔ نیک اولاد کا یہ فائدہ ہوتا ہے اس دنیا سے جانے والے کے لیے۔ اور دوسرا ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ وہ چیز جو تم نے خرچ کی ایسی جگہ پہ کہ جس سے اللہ کی مخلوق کو ہمیشہ فائدہ ہوتا رہے، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ ایسی جگہ پہ خرچ کرنا جس سے اللہ کی مخلوق ہمیشہ فائدہ اور نفع اٹھاتی رہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، مسجد بن رہی ہے، ایسی جگہ پہ خرچ کرنا، اس سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی رہے تو قبر میں اس کی جزا ملتی رہے گی۔ اور تیسرا ہے علم نافع۔ علم نافع یعنی نفع دینے والا علم۔ اب ایک استاد ہوتا ہے، وہ اپنے شاگرد بناتا ہے، استاد ایک ہے، شاگرد اس نے 10 بنائے، پھر جب وہ 10 استاد بنتے ہیں تو پھر آگے وہ شاگرد، پھر یہ ایک سلسلہ قائم ہو جاتا ہے، ایک سلسلہ قائم ہو جاتا ہے، پھر ہزاروں سینکڑوں ہزاروں شاگرد بن جاتے ہیں، تو یہ ایک سلسلہ ہے، پھر ہمیشہ کے لیے یہ چلتا رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں علم نافع۔ یہ سلسلہ علم کی ابتدا کرنے والے کو، علم پھیلانے والے کو، علم تقسیم کرنے والے کو یہ قبر میں فائدہ اور قبر میں اس کی جزا ملتی رہتی ہے۔ تو یہ 3 اعمال ایسے ہیں، باقی ہر چیز دنیا کی ادھر رہتی ہے، یہ 3 اعمال ایسے ہیں، ان کا فائدہ اور ان کی جزا اور ان کا اجر انسان کو قبر میں ملتا رہتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی مزمل حسن، رمیز الحسن، میری یہی آپ سے درخواست ہے کہ اپنے والدین، اپنی والدہ کے لیے دعا کرتے رہیں، والد محترم کے لیے عمر درازی کی دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ آپ کے سروں پہ تادیر سلامت رکھے۔ اور جتنے بھی ہمارے بزرگ، جو ہمارے دوست نوجوان بیٹھے ہیں جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ہماری دعائیں ان کو فائدہ دیتی ہیں۔ ہماری اللہ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات، ذکر و اذکار کیا ہوا، یہ ان کو قبروں میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبروں میں ان کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے، ان والدین کے لیے جو اپنی نیک اولاد پیچھے چھوڑ کے آتے ہیں۔
تو اس لیے ہم سب یہی سوچیں اور یہی اپنی اولاد کی تربیت کریں اور یہی ہم اپنی نئی نسلوں کی تربیت کریں اور انہیں شعور دلائیں کہ والدین کے لیے کی گئی دعا جب والدین اس دنیا سے چلے کے جائیں یا اسی دنیا میں بھی ہوں، جو والدین کے لیے دعا کی جاتی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی، اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اولاد جب والدین کے لیے دعا کرتی ہے، والدین جب قبر میں مشکل میں ہوں تو اللہ وہ مشکلیں بھی ٹال دیتا ہے، وہ مشکلیں دور کر دیتا ہے، آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد انسان کی بخشش اور کامیابی کا ذریعہ ہے، سبب بنتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے یہ مسجد زیر تعمیر ہے، بن رہی ہے، اس کا کام اب بھی شروع ہو رہا ہے، پہلے بھی آپ کے سامنے جو ہو چکا آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ تو آپ آئے ہیں، جہاں سے بھی آئے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا حصہ بھی اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں شامل ہو جائے۔ تو ہم ختم شریف پڑھیں گے، بچے ہمارے دو کھڑے ہوں گے، تو آپ اس مسجد کے ساتھ اس میں حصہ ملائیں، تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ہم سب جتنے جمع ہوئے ہیں، ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ جس مرحومہ کے سال ثواب کی محفل میں ہم جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضور کی حدیث ہے کہ جس کے نماز جنازہ میں 40 افراد ایسے ہوں جو اللہ کو ایک مانتے ہوں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، 40 افراد ایسے ہوں جس کی نماز جنازہ میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے۔